یہ بھی ملتا ہے کہ امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے خاص اپنے ان کے آنسو نہیں نکل رہے تھے تو حضور نے ان کے سینے پر اپنا دست شفقت زور سے ان کے سینے کی طرف بڑھایا جو سینہ ان کے تاکہ ان کے آنسو باہر آ جائیں۔ ایسے موقع پر آنسوؤں کا باہر آنا بھی ضروری ہوتا ہے، کہیں وہ غم اندر رہ کر کے ذہنی کیفیت کو متاثر نہ کر دے۔ اسی وجہ سے اس موقع پر تو میں حضرت قاری اکرم صاحب کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہوں، اور اس موقع پر ہم اور آپ سب تمام اہل اسٹیج بھی اور یہاں پر جو سامعین ہیں وہ سب ان عزیزم مولانا اکرام صاحب کی والدہ اور ان کے والد اور تمام اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مولا تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جانے والے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے میرے خدا نے چاہا تو بخشش کا سامان بھی بنیں گے، بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ ظاہر ہے ان کی عمر ہی کیا تھی، عمر جتنی تھی اس سے زیادہ انہوں نے الحمدللہ دین کا کام کیا، پلتھے میں الحمدللہ امامت بھی کی، پڑھ بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، جو بھی زندگی گزری اس میں اچھا خاصا حصہ خدمت دین متین میں گزرا۔ تو ان کی یہ نیکیاں جہاں ان کے لیے بخشش کا سامان بنے گی، انشاءاللہ ان کے والدین کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ اور وہ تو چلے گئے، اشعار بڑے پرانے ہیں مگر مجھے یاد آ رہے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو بھی ہمارا عزیز جاتا ہے، مثلا میں اپنے والد مرحوم کی بات کروں، حضرت مولانا محمد علی صاحب تشریف فرمائیں، ان کی والدہ مرحومہ، حضرت مولانا راحت عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد مرحوم۔ میرے ساتھیو، ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ہم میں سے کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا اپنا عزیز رشتہ دار کوئی نہ کوئی تو دنیا سے جا چکا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ جو جا چکے ہیں وہ تو جا ہی چکے ہیں، نمبر میں تو ہم اور آپ بھی لگے ہوئے ہیں، لائن میں تو ہم اور آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کب کہاں کس موقع پہ بلاوا آ جائے اور ہم اور آپ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ جائیں۔ بس بات اتنی سی ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہے، حالانکہ خدا کی قسم موت اور زندگی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف ایک سانس کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سانس آ جائے تو زندگی ہے، اور سانس کی ڈور ٹوٹ جائے تو موت ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ بیٹھ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پیران اعظام کا، یقیناً جو پیران اعظام ہیں واقعتاً ان میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ موت کو کتنی دور سمجھتے ہو؟ تو اب ان کے مرید بھی بڑے سلجھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت ہم موت کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو ہمیں اب یہ نہیں پتا کہ ظہر کی نماز پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے۔ کتنا اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، تھا کہ نہیں تھا؟ ہم اور آپ تو بہت لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، مگر حضرت نے فرمایا بیٹا بہت لمبی امید ہے تمہاری، فجر پڑھ کے ظہر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ تو دوسرا مرید کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں ظہر پڑھ لی تو اب عصر کا نہیں پتا، عصر کی نماز ملے گی یا اس سے پہلے ہماری اپنی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا نہیں بیٹا، یہ جواب بھی تمہارا بہت لمبا ہے، اتنی زندگی کی امید لگائے بیٹھے ہو کہ ظہر کی پڑھ کے یہ سوچتے ہو کہ عصر تک میں زندہ رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ میں حضرت مولانا فیروز صاحب کی کتاب لایا ہوں، مولانا محمد علی صاحب نوجوانوں کی حکایت، بڑی اچھی کتاب، اس میں ایک حکایت میں نے پڑھی کل، یہ زندگی کو لمبا سمجھنے کے معاملے میں، یہ واقعہ مکمل کروں گا، وہ اچانک مجھے یاد آ گیا، میں کل ہی پڑھ رہا تھا اسے بلکہ۔ تو اس میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اتنے اچھے خلیفہ تھے اور اتنے اچھے مطلب آپ کی خلفائے راشدین میں آپ کو شمار کیا گیا کہ آپ کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے، تو اس میں لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، وہ عبداللہ اتنا اچھا بیٹا تھا ان کا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو بیٹے نے آ کر کے باپ کے سامنے دست بستہ ادب کے دائرے میں کہا تھا ابا جی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب آپ کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہے، نہ تو کسی کی ایک پائی کھانا ہے نہ غلط اٹھانا ہے، پائی کا حساب ہونا ہے، ہم فاقہ کر لیں یہ گوارا ہے مگر آپ غلط راستے پہ چلیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا یہ جواب سن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں رونے لگی تھی، آنسو ٹپکنے لگے تھے، اور اپنے بیٹے کو کلیجے سے چمٹایا تھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا مالک تیرا شکر ہے تو نے
مجھے اولاد دی ہے تو ایسی کہ اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لے گا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہاں میں یہ کہوں گا حضرت مولانا اکرم صاحب سے کہ مالک نے تمہیں بیٹا دیا تو ایسا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے علم دین سے نوازا تھا, الحمدللہ وہ دین کا کام کر رہا تھا. اولاد ہونا بھی تعریف کی بات ہوتی ہے, مگر اولاد اگر نیک ہو تب تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہے. ارے یہی اولاد انسان کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے, اور یہی اولاد انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے اور اپنے مصاحبین سے کہنے لگے, اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے. عبداللہ جب اٹھ کے چلے گئے تو کہنے لگے دیکھو میرے بیٹے کا آپ نے تیور دیکھا, میرے بیٹے کا لب و لہجہ دیکھا, ایسا بیٹا ہے میرا, عبداللہ نام ہے اس کا. دیکھو تم نے دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ابا جی ہمیں 1 روپیہ نہیں چاہیے حرام کا, ہم حلال روزی کھائیں گے, اگر نہ بھی ملا تو گوارا ہے فاقہ کر لیں گے, مگر ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے. اور یہ بھی کہا کہ ابا جی تمہیں انصاف کرنا ہے, تمہیں عدل کرنا ہے. یہ ان حضرات کے لیے بھی نصیحت ہے جو حضرات اپنے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں رشتے حرام کے لیے, انہیں تنگ کرتے ہیں, اپنے شوق پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جب وہ منصب پہ بیٹھ گئے اور ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ آ گئی تو ان سے پہلے جو کچھ لوگ رہے تھے انہوں نے کچھ زمینیں قبضہ کی تھیں, کچھ ناحق فیصلے کیے تھے غیر منصفانہ. تو ان کے سامنے وہ جن کی زمینیں تھی وہ آ گئے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اور کہا صاحب آپ سے بڑی توقع ہے, بڑی امید ہے, آپ منصف مزاج ہیں, نیک شخصیت ہیں, تو آپ ایسا کرو ہمیں ہماری آراضیاں, ہماری زمین جو بھی ہیں ہمیں دلا دو, ہمیں آراضی اور ہماری جتنی بھی زمینیں ہیں مقبوضہ وہ دلا دو. اب وہ جس وقت یہ مطالبہ کر رہے تھے ٹائم جو ہے 12 سے اوپر ہو چکا تھا, یعنی نصف النہار سے تھوڑی دیر کی بات ہے. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کا یہ فیصلہ کروں گا, پریشان نہ ہو, جس کا جو حق ہے وہ حکومت دلائے گی, مگر یہ قیلولے کا وقت ہے, میں ذرا آرام کر لوں, جب سو کر کے اٹھوں گا تب تمہارا یہ فیصلہ کر دوں گا. قربان جاؤ بیٹا وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا عبداللہ اس کا نام ہے, وہیں پہ کھڑا ہوا حد ادب میں رہتا ہوا کہتا ہے ابا جی ابھی فیصلہ کرو, تم قیلولہ تک کی گارنٹی کیسے لے سکتے ہو, تمہیں کیا پتا کہ قیلولہ کے بعد تم زندہ رہ پاؤ گے یا زندہ نہیں رہ پاؤ گے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری زندگی کی دھڑکنیں باقی رہیں اس وقت تک جب تک کہ تم گارنٹی دے رہے ہو. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے جو تم پہ فرض ہو چکا ہے, جو معاملہ تمہاری بارگاہ میں آ ہی چکا ہے, اس کو نپٹاؤ پہلے, اس کے بعد آرام کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے کے چلے جاؤ اور زندگی سے تم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں موت کو قریب سمجھنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ویسا ہی کیا جیسے بیٹے نے کیا. کہا دیکھو میرے بیٹے نے کتنا اچھا مشورہ دیا. حضرات میں یہ بتا رہا تھا, بزرگ نے کہا کہ ظہر پڑھ کے عصر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو. ایک مرید کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں عصر پڑھ لی اور مغرب کا نہیں پتا. اچھا عصر مغرب سے مجھے یاد آیا, ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جس کی عمر 40 سے تجاوز کر گئی وہ یہ سمجھے کہ میری زندگی کی عصر ہو گئی. اب عصر اور مغرب میں زیادہ فرق نہیں ہے, یہ بالوں کا سفید ہو جانا, ہڈیوں کا کمزور ہو جانا, اعضاء کے اندر کمزوری آ جانا, یہ ایک نشانی ہے اس طرف کہ ذرا اب روئے سخن آخرت کی طرف کر لیجئے. اب تک جو لاپرواہی تھی اس کو کم کر دیجئے, اب تک جو جولانیت تھی, خون میں تیزابیت تھی, خون میں دوران تھا, وہ متاثر ہونا ہی نشانی اس بات کی ہے کہ تم سے پہلے بہت جا چکے ہیں قبروں میں, اسی طرف اپنی توجہ مکمل طریقے سے مبذول کر لو. اللہ اللہ. بزرگ نے فرمایا بیٹا اتنی لمبی امید لگائے بیٹھے ہو کہ تم نے عصر کی پڑھ لی, مغرب تک کے وقت کی کون ذمہ داری لے سکتا. ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں مغرب پڑھ لی, مجھے عشاء کا نہیں پتا. پیر صاحب نے جواب دیا تھا, اس اللہ والے نے جواب دیا تھا, تم سارے لوگوں کے جواب مجھے پسند نہیں آئے, تمہارے جوابات ٹھیک نہیں ہے, اتنی لمبی زندگی تھوڑی اتنی تم لوگ سمجھ بیٹھے ہو. اللہ اللہ. ایک ان کا بڑا معتمد تھا, بڑا خاص تھا, اللہ اکبر, وہ فیض بھی زیادہ لیے ہوئے تھا, وہ کھڑا ہوا, اس نے بڑا اچھا جواب دیا. وہ کہتا حضرت میں تو موت
اور زندگی کے درمیان صرف اور صرف اتنا فاصلہ سمجھتا ہوں اور موت کو اتنے قریب سمجھتا ہوں کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جواب اچھا تھا اس کا جی، حضرت کو وہ بھی پسند نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا تمہارا جواب اوروں کے مقابلے میں ٹھیک ہے مگر مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب نے کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں، بڑوں کی بڑی باتیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹے اتنی لمبی زندگی نہیں ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت کی تم نے نیت باندھی اور یہ سوچو کہ سلام بھی پھیر پائیں گے نہیں پھیر پائیں گے۔ میرے لال زندگی کو ایسے سمجھو جیسے ایک طرف سلام پھیر لیا، اب یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے کہ نہیں پھیر پائیں گے۔ سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو کس قدر صدیوں کی بات کرتا ہے، لمحوں کو چھوڑ کر دائیں بائیں نگاہیں دوڑا کر کے دیکھو، آس پڑوس میں رشتہ داروں میں قریبیوں میں غور کر کے دیکھو کتنے لوگ تھے جو شام کو تمہاری بیٹھک پہ بیٹھے تھے، تمہارے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھایا تھا، دعوت میں کھانا کھایا تھا۔ میں اپنی ہی بات کروں ذہن دوڑاتا ہوں، خدا کی قسم درجنوں چہرے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں، یار کل ہی تو ملے تھے، پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی تھی، 4-5 روز پہلے ہی تو ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا۔ ابھی علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب کا انتقال ہوا، میرے خیال سے 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہوگی، ملاقات ہوئی، تفصیل سے بات بھی ہوئی، اور دیکھو 2-2.5 مہینے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ عزیزم محمد اکرم ہی کی بات لے لو، گھر سے گئے تھے پل تھا اپنے مقتدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، نہ ان کے ذہن میں ہوگا نہ گھر والوں کے تصور میں ہوگا، مگر دیکھو آئے تو پلٹ کر سلامت نہیں آئے، جنازہ آ رہا ہے۔ یہ ہماری آپ کی زندگی ہے، مالک سے دعا ہے کہ اللہ ان کو درجہ شہادت عطا فرما دے، چونکہ یہ جو موت ہوتی ہے دب کے مر جانا، حادثاتی موت کے بارے میں خدا سے یہ توقع اور امید رکھنا چاہیے، وہ بڑا کریم ہے، عطا کرنے پہ آتا ہے تو میرے ساتھیوں عام موتوں کو بھی وہ درجہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جب جا رہے تھے ان کا جنازہ جا رہا تھا، وہ کیفیت نگاہوں کے سامنے لائیے، وہ منظر نگاہوں کے سامنے لائیے، وہ ہٹا کٹا جوان کا جنازہ، وہ ایک عالم ربانی کا جنازہ، وہ ایک ابھی طالب علم بھی تھے، ماشاءاللہ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، بڑی محنت سے انہیں پڑھایا حضرت مولانا محمد علی صاحب نے، مولانا عباس صاحب نے، مفتی محبوب صاحب نے، اور بھی اساتذہ جو فیض العلوم میں پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ بڑا ہونہار طالب علم تھا، چہرہ دیکھو کتنا شفاف تھا، کتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ مالک اپنے کرم سے امام عالی مقام کے صدقے میں ان کو اپنے فضل سے خوب بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ جب ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا خاموشی کے ساتھ ہمارے کانوں میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا، یہاں سے جنازہ جا رہا ہے، کہاں جہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی ان کو دفنایا جا رہا ہے، وہ سارے مناظر میں 2-3 اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حشر میں پھر ملے گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری۔ آپ بھی پڑھتے رہیں میرے ساتھ تاکہ ہماری اور آپ کی سب کی یہ کوشش اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ جتنے آپ دل کے ساتھ پڑھیں گے سنیں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے حق میں بھی اور مرحوم کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ سارے لوگ پڑھیے بلند آواز سے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ آپ ان کے خاص طور پہ آپ تمامی حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ صبر عطا فرمائے۔ جوان بیٹا ہے، ایک دن ہماری بیٹی پڑھتی میں تو مجھے فون کر دیا کہ بس نہیں گئی تھی اس دن، اتفاق سے کوئی پریشانی ہو گئی۔ تو اولاد ایسی چیز ہوتی ہے، قسم خدا کی میں سب کام وام چھوڑ کر کے اپنی بچی اس کے پاس گیا، چھوٹی پڑھتی ہے ابھی 5-6 سال کی۔ تو اولاد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، دل کے اتنا قریب معاملہ ہوتا ہے اولاد کا کہ آدمی اپنے لیے سب دکھ چین برداشت کر سکتا ہے،
لیکن اولاد کی آنکھوں میں پانی آ جائے یہ ماں باپ سے نہیں دیکھا جاتا. یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے اولاد کا. اور پھر جوانی میں موت ہو جانا، آپ اس غم کو سمجھ سکتے ہیں، اس کیفیت کو سمجھ. حالانکہ موت تو غم ہوتا ہے، لیکن وہ ہے نا میدان کربلا میں بھی جب حضرت قاسم بن حسن کی شہادت ہوئی، ان کے بھائیوں کی، یا حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، تو اس موقع پر امام کی جو کیفیت تھی وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الفاظ کے پیرہن میں اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا وہ کیا کیفیت تھی. مگر ایک صبر کا ایک ہمارے شریعت میں، یعنی ہمارے پیارے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، قرآن و سنت سے جو تعلیمات ملتی ہیں، اس میں صبر کی بڑی اہمیت ہے. دیکھو میدان کربلا میں بھی امام علی مقام کے اپنے خانوادے کے افراد، پھر آپ کے چاہنے والے، ٹوٹل 71 افراد راہ حق میں جب شہید ہو چکے تھے، وہ شہداء ہو گئے تھے، تب بھی امام نے خدائی قسم صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا. اور آسمان کی طرف دیکھ کے جو کہا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک جو تیری رضا ہے وہ فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی کی رضا ہے. تو ہمیں جو حکم ہے، میں نے اسی لیے وہ آیت بھی پڑھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی. بس یہی ہمیں خاص طور پہ قاری صاحب کے لیے بھی اور ان کی اہلیہ یعنی مرحوم کی والدہ کے لیے بھی دعا کرنا ہے، چونکہ وہ تو ماں ہیں. اور جب بھی ظاہر دروازہ گھر کا کھلا اور ایسا لگا جیسے بیٹا آ رہا ہے، اب وہ پلٹ کے تو نہیں آنے والا، ظاہر جو چلا گیا، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت بھی دیکھنا ہے کہ خود حضور کی ابھی عمر شریف کیا تھی، صرف 6 سال ہی تو تھی حضور کی عمر. اور حضور جب دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، ابھی شکم مادر میں تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. ان بچوں کا غم بھی بہت بڑا غم ہوتا ہے جنہیں باپ کا پیار نہیں ملتا ہے. میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو. جب بھی خوشی کا موقع آئے، شادی بیاہ ہو، اور ایسے موقع پہ سب ہوں اور باپ نہ ہو، تصور کرو ہیں. تو ہمارے حضور پہ جو اتنی پریشانیاں پڑیں، اس میں بہت حکمتیں ہیں. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ دنیا میں آیا کہ اس کا باپ اس کی ولادت سے پہلے فوت ہو گیا، یعنی مثلا وہ اپنی ماں کے شکم میں تھا اور وہ اب دنیا میں آیا، اسے باپ کا پیار نہ ملا، اس نے ہوش سنبھالا، سب کو دیکھا، باپ کو نہیں، ظاہر غم ہوگا. تو اس موقع پر وہ اپنا دل تھوڑا نہ کرے، صبر کرے. میرے محبوب تیرا کردار دیکھے گا، تیری زندگی دیکھے گا، اسے صبر کی دولت مل جائے گی. ایسے ہی ماں کا معاملہ ہوتا ہے. دنیا میں ہے کسی کے پاس ماں باپ کی مثال مجھے آپ بتا دیجئے؟ ماں باپ کی توڑ ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. ماں بھی ایسی ہوتی ہے. ماں کا اللہ اکبر، ماں کی کیا ہستی ہوتی ہے یار. وہ میں اشعار پڑھا کرتا ہوں، خیر آپ نے سنے ہوں گے تقریروں میں عموماً پڑھا کرتا ہوں، منور رانا صاحب کے اشعار پڑھا کرتا ہوں. ماں کتنی عظیم ہستی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں. ابھی حضور کی عمر صرف 6 سال ہے، صرف 6 سال. یہ یہاں سے مدینہ شریف سے یسرف کہتے تھے، مکہ شریف کی طرف مقام ابوا آیا. وہاں پہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی اور حضرت آمنہ سمجھ گئیں کہ اب میں روبہ صحت نہیں ہو پاؤں گی. تو ماں تھی، اللہ اکبر. وہ بھی ماں کس کی ہیں بولو؟ رحمت للعالمین کی ماں ہے. کتنے انہوں نے خوشخبریاں، خواب دیکھے، سچے خواب دیکھے. تو قریب میں کیا اپنے بیٹے کو، دیکھو یہ ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں. قریب میں کیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا اور روتے ہوئے کہا، میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے میں نے تیرے بارے میں جو خواب دیکھے ہیں میرے لال، وہ سب سچے ہیں یقیناً. میرے بیٹے تیری بڑی شان ہوگی، تیری کشور کشائی کا پرچم لہرائے گا، تیری عظمتوں رفعتوں کو جو ہے آسمان کی گرد رہابی جھک جھک کے سلام پیش کرے گی. میرے لال، میرے بیٹے تیرا بڑا مقام ہوگا. میرے نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ڈب ڈبا گئیں. حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر اسی وادی غیر ذی ذرا میں جہاں حضور ہیں، حضرت آمنہ کی طبیعت تو ناساز ہے ہی اور ایک ام ایمن ہے،
وہیں پر حضرت آمنہ نے زندگی کی آخری سانس لی اور ہمارے پیارے نبی عبدالر یتیم ہو گئے. یعنی والد کی طرف سے تو یتیم تھے ہی، مگر اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اللہ کے پیغمبر حضرت ام ایمن کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر تیار کر رہے ہیں. جب قبر تیار ہو گئی تو ان کو دفنایا گیا، مٹی چڑھائی گئی. خدائی قسم سیرت کی کتابیں پڑھو، سیرت ابن ہشام وغیرہ. علامہ پیر کرم شاہ ظہری نے بھی ضیاء النبی میں لکھا ہے، اور بھی کتب سیر میں یہ بات موجود ہے. یہ تمام چیزیں مل جائیں گی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر سے چمٹ کے رو رہے تھے. ام ایمن نے پکڑا اور ساتھ چلنے لگے تو پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر، حضور پہ غم کے کتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں میرے ساتھیوں. اس میں بہت سے اسباق ہیں. ایک سبق یہ بھی ہے کہ دنیا والوں، خاص طور پر اے اہل اسلام، تم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے. تمہارے جگر کا ٹکڑا، تمہارا بیٹا داعی اجل کو لبیک کہہ جائے، وہ آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کے لیے سو جائے. تمہیں جب صبر نہ آ رہا ہو، میرے محبوب کی زندگی دیکھ لینا، میرے پیارے نبی کی زندگی دیکھ لینا. اور دیکھو وہ منظر بھی آیا کہ جب ام ایمن آپ کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی سرحدوں کے قریب پہنچی تو سردار قریش حضرت عبد المطلب آ گئے تھے مکہ کے بارڈر پہ. ان کو جب پتا چلا تھا کہ آ رہی ہے میری ودوا بہو حضرت آمنہ اور حضور اور حضرت ام ایمن، وہ قریب پہنچے. وہ سر اونچا کر کے دیکھ رہے ہیں، اونچک اونچک کے دیکھ رہے ہیں کہ محمد بھی نظر آ رہے ہیں، ام ایمن بھی نظر آ رہی ہے، مگر میری آمنہ نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی قریب آئے حضرت ام ایمن سے آمنہ کے بارے میں پوچھا، آمنہ کہاں ہے، بچے کی ماں کہاں ہے؟ ام ایمن کچھ نہ کہہ سکیں، آنسوؤں نے سب کچھ کہہ دیا. حضور کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا ہے، حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. دادا بھی بے مثال ہوتا ہے، خوش نصیب ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جنہیں دادا اور دادی کا پیار مل جاتا ہے. میرے ساتھیوں، دادا تو اپنے پوتی پوتوں سے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا پیار کرتا ہے. حضرت عبد المطلب سردار قریش نے حضور کو بغل گیر کر لیا، چمٹا لیا، رونے لگے. آپ کے ماتھے کو چوما، آپ کے رخسار کو چوما، سر پہ دست شفقت رکھا، کہا بیٹے محمد تم فکر نہ کرو، دادا کا پیار تو ہے نا تمہارے ساتھ، دادا کا سایہ تو ہے نا تمہارے ساتھ. اب تو پیار کا عالم یہ ہو گیا، محبتوں کا عالم یہ ہو گیا. اللہ اکبر، کہ جہاں پہ سردار قریش کی مسند لگا کرتی تھی، یعنی خانہ کعبہ سے بالکل متصف صحن حرم میں، آپ پورے مکہ والوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. سردار قریش تھے، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، بڑی وجاہت والے تھے، بڑا آپ کا روب و دبدبا تھا، بڑی شان تھی، بڑی عظمت تھی. اللہ اکبر، وہیں پر مسند پر اب آپ اپنے پیارے پوتے جناب محمد الرسول اللہ کو بٹھایا کرتے تھے. میرے حضور آپ کی پشت اتھر پہ آ جاتے، آپ کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے. آپ کے خانوادے کے لوگ کہنے لگے اس بچے سے بڑا پیار ہے، اولاد تو ہماری بھی ہیں، پوتی پوتے اور بھی ہیں. تو سردار قریش کہتے تھے میرے گھر والوں تم اس بچے کی عظمت کو پہچانو، اس کا بڑا اونچا مقام ہے. اے میرے خانوادے کے لوگوں، یہ وہ شان والا ہے کہ اس کے صدقے میں اس کے دادا کا بھی نام روشن ہوگا، اس پورے مکہ اور پورے علاقے کا نام روشن ہوگا. اللہ اکبر، 2 سال اسی محبت میں گزرے ہیں. سردار قریش نہ کھانا کھاتے ہیں حضور کے بغیر. حالت یہ ہو گئی کہ جہاں پہ آرام فرما ہوتے ہیں وہیں پہ اپنے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ، اور جناب والا کھانا اس وقت تک تناول نہیں کرتے. بہرحال حضور کی عمر ہو گئی 8 سال. اسی دوران زندگی کا وہ غم بھی آپ کے اوپر ٹوٹا ہے، اور غم کا وہ پہاڑ کہ جب سردار قریش بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، آپ کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، میں نے بتایا آپ کو سردار قریش تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے. آپ کے سوگ میں مکہ کی منڈیاں بند ہو گئیں، یہ کہہ لو کہ پورا بازار بند ہو گیا. دور و دراز سے لوگ آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے. اور جب جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، جنازہ جب قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ خانہ کعبہ سے چمٹ کے رو رہا تھا. وہ کوئی اور نہیں، ہمارے نبی کی ہستی تھی. میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور نے صبر سکھایا ہے. ہاں، اگر خود سے رونا آتا ہے تو یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے. میرے ساتھیوں، حضور پہ بڑے غم پڑے ہیں. آپ میرے آقا کی زندگی اٹھا کر دیکھو. اس لحاظ سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے، بیٹا دنیا سے فوت ہو جائے یا ماں دنیا سے فوت ہو جائے، باپ چلے جائیں، میں اپنی ہی اگر بات کروں تو ہمارے والد مرحوم کے انتقال کو لگ بھگ
12-13 سال ہونے کو ہیں. اب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے مگر باپ نہیں ہے تو اس کمی کا احساس ہوتا ہے, آج تک احساس ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد علی صاحب بیٹھے ہیں, ان کی والدہ مرحوم اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت مولانا راحت عزیز صاحب ان کے والد مرحوم. میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ غم کے موقع پر ہمیں بہرحال صبر و رضا کا دامن تھامنا ہے. حضور سے اور حضور کے نواسوں سے, حضور کے اہل بیت سے, حضور کے صحابہ سے ہمیں صبر کا سبق لینا ہے اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے. اور ہمیں خدا کی بارگاہ میں یہی کہنا ہے, مالک اشکوں کو بھی پی لیں گے, ہونٹوں کو بھی سی لیں گے, اشکوں کو بھی پی لیں گے, ہونٹوں کو بھی سی لیں گے, اشکوں کو بھی پی لیں گے, ہونٹوں کو بھی سی لیں گے, گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے. پڑھے سارے لوگ, گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی